بسم اللہ الرحمن الرحیم. چل رہا ہے گفتگو یہ چل رہی تھی کہ کسی حکم کی جب علت بیان کر دی گئی کہ اس حکم کی علت یہ ہے، حکم جب معلول بعلت ہو گیا، حکم کی تعلیل کر دی گئی، تو اب اس حکم کا تادیہ ایک ایسی فرع کی طرف ہوگا جو فرع اس اصل کے حکم کے مثل ہے، یا جس فرع کے اندر اصل کے حکم کے مثل علت پائی جا رہی ہے. ہمارے ہاں جب تعلیل ہوگی تو تادیہ بہرحال ہوگا، برخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے کہ ان کے ہاں تعلیل کے لیے تادیہ ضروری نہیں ہے. تعلیل جو ہے تادیہ کے بغیر کیا ہے؟ صحیح ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے ثمنیت، سونا اور چاندی کے اندر ثمنیت کو حرمت ربا کی علت قرار دیا کہ سونا اور چاندی کے اندر ربا کے حرام ہونے کی علت کیا ہے؟ وہ ثمنیت ہے. لہذا سونا اور چاندی کو جب زیادتی کے ساتھ بیچیں گے تو حرام ہے، اور سونا اور چاندی کے علاوہ اور جو جنس اسمان ہیں، ٹھیک ہے، یہ اسمان خلقی ہیں، رب العالمین نے ان کو ثمن ہی بنا کر پیدا فرمایا ہے، ان کی ثمنیت کوئی باطل نہیں کر سکتا ہے، خود تو باطل ہو سکتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو دیگر اسمان کے اندر جن میں ثمنیت پائی جائے تو امام شافعی رحمہ اللہ اس کے اندر تفاضل کے ساتھ بیع کو حرام نہیں قرار دیتے. آپ غور کریں، سونا اور چاندی کے اندر حرمت ربا کی علت انہوں نے کیا بیان فرمائی؟ ثمنیت. تعلیل کر دی، مگر تعلیل کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ حکم جو ہے متعدی ہو اور فرعوں کی طرف، مگر جیسے کہ کسی شے کے اندر ثمنیت پائی جا رہی ہے تو جیسے ثمنیت کی علت کی بنیاد پر تفاضل کے ساتھ سونا اور چاندی کی بیع جائز ہے، تو جہاں پر ثمنیت کی علت پائی جائے اس کے اندر بھی کیا ہونا چاہیے؟ حرام ہونا چاہیے. مگر یہی خصوص علل ہے. یہ کیا ہے؟ بس میں گویا یہ علت خاص ہے کہ اس کے ساتھ اپنے اصل کے حکم کے ساتھ، اور اس علت کا تادیہ کسی اور کی طرف نہیں کیا گیا، یا اس علت سے جو حکم ثابت ہے اس کا تادیہ کسی اور طرف نہ کیا جائے. حنفیہ کی دلیل پر آپ غور فرمائیں. حنفیہ کہتے ہیں اگر یہ جو ہے تعلیل ہم نہ بھی کریں تو سونا اور چاندی کے اندر ربا کے حرام ہونے کی علت کیا ہے؟ ربا حرام رہے گا کہ نہیں ربا حرام رہے گا؟ ارے حنفیہ، شافعیہ، کوئی امام جو ہے اشیاء ستہ کے اندر تعلیل نہ کرے، سرکار نے فرما دیا ان کو ایسے ایسے بیچو، اس کے خلاف بیچو گے تو یہ ربا کہلائے گا، ناجائز اور حرام کہلائے گا. ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے؟ ربا کی حرمت سونا اور چاندی کے اندر، اشیاء ستہ کے اندر خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد سے ثابت ہے. یہ تعلیل کرو یا نہ کرو، ربا کی حرمت تو خود حکم رسول پاک ہی سے ثابت ہے. اب حرمت جب ثابت ہے سرکار کے ارشاد ہی سے، نص ہی سے جب حرمت ثابت ہو گئی، اب آپ نے تعلیل کیا تو اس تعلیل کا کیا مقصد ہے؟ تعلیل کا کیا مقصد ہے؟ تعلیل کا مقصد اس کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے کہ جس علت کی بنیاد پر اصل کے اندر حکم ثابت ہے، وہی علت جب اس جیسی فرع کے اندر پائی جائے گی تو اسی جیسا حکم اس فرع کے اندر بھی کیا ہوگا؟ ثابت ہوگا. ورنہ تعلیل بے مقصد ہے، بے مطلب ہے. بس میں کیا ہے جاننے کے لیے کہ اس حکم کی علت یہ ہے. یہ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ هُوَ صَحِيحٌ. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تعلیل ہوا کا مرجع تعلیل ہوا، یعنی تعلیل صحیح ہے تادیہ کے بغیر. یہ سب بتا دیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے ثمنیت کے ذریعے تعلیل کو انہوں نے جائز قرار دیا. اس کے ذریعے
یعنی سونا اور چاندی کے اندر ربا کے حرام ہونے کی علت انہوں نے قرار دیا ثمن ہونے کو۔ واحتجا، اور امام شافعی رحمہ اللہ یا آپ کے اصحاب نے استدلال کیا اس بات کے اوپر، کس بات کے اوپر کہ تادیہ کے بغیر تعلیل صحیح۔ کیسے استدلال کیا؟ فرماتے ہیں واحتج بأن ھذا، انہوں نے بیں طور استدلال کیا کہ یہ کا مشارل ہے، یعنی تادیہ کے بغیر تعلیل، ھذا کا مشارل ہے تادیہ کے بغیر تعلیل۔ فرماتے ہیں کہ یہ یعنی تادیہ کے بغیر تعلیل، اسی کو لوگ علت قاصرہ بھی بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ہاں، یہ علت قاصرہ کہلائے گی۔ کیا ہے یہ؟ اس علت سے ثابت شدہ جو حکم ہے یہ مقصور ہے، منحصر ہے، خاص ہے، کس کے ساتھ؟ اپنے حکم ہی کے ساتھ۔ بات میں آ گئی؟ تو اس کو چاہے تعلیل بعلت قاصرہ کہو۔ فرماتے ہیں استدلال یوں کیا کہ تعلیل یہ یعنی علت قاصرہ کے ذریعے تعلیل جب حجج شرعیہ کی جنس سے ہے۔ کس کی جنس سے ہے؟ حجج شرعیہ کون ہے؟ کتاب اللہ ہے، سنت ہے، اجماع ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ علت قاصرہ کے ذریعے تعلیل یہ کس کی جنس سے ہے؟ کتاب اللہ، سنت، اجماع، ان حجتوں کی جنس سے ہے۔ کیسے؟ کہ جیسے ان تینوں سے حکم ثابت ہوتا ہے، ایسے اس علت قاصرہ سے بھی حکم کیا ہوتا ہے؟ ثابت ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ تعلیل آپ نہ کریں تو کیا حکم ثابت نہیں رہے گا؟ کیا حکم ثابت نہ رہے گا؟ بات ہماری نہیں سمجھ رہے ہو؟ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ حکم تو سرکار کے ارشاد ہی سے ثابت ہے۔ کوئی معلل، کوئی فقیہ، کوئی مجتہد تعلیل کرے یا نہ کرے، شارع کا حکم بہرحال کیا ہے؟ معلول بعلہ ہے۔ تعلیل ہم کریں یا نہ کریں، ثبوت حکم جو ہے یہ مقصور نہیں ہے تعلیل بعلت کے اوپر، حکم تو اسی سے ثابت ہے۔ تو فرماتے تعلیل بعلت قاصرہ یہ حجج شرعیہ کی جنس سے ہے، جیسے کتاب اللہ، سنت، اجماع سے اس بات حکم ہوتا ہے، ایسے اس سے بھی حکم کا کیا ہوتا ہے؟ اس بات ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جب یہ حجج شرعیہ کی جنس سے ہے وجب ان یتعلق به ایجاب۔ ایجاب کا معنی اس بات آدھا بولتے ہیں آدھا چھوڑتے ہیں۔ ایجاب کا معنی کیا؟ ایجاب حکم، اس بات حکم، تقریر حکم، وجب ان یتعلق به الایجاب۔ فرماتے ہیں جب تعلیل بعلت قاصرہ دلائل شرعیہ کی جنس سے ہے، کتاب اللہ، سنت، اجماع کی جنس سے ہے، وجب ان یتعلق به الایجاب، تو اس تعلیل بعلت قاصرہ کے ذریعے ایجاب حکم، اس بات حکم، تقریر حکم کا متعلق ہونا ضروری ہوا۔ کسائر الحجج، جس طریقے سے اور حجج شرعیہ ماخذ شرع، اصول شرع، کتاب و سنت، اجماع سے ایجاب حکم کا تعلق کیا ہے؟ ضروری۔ 500 آیت سب بتا چکے ہیں، کتنی آیت، اتنی حدیث، پڑھا کہ نہیں پڑھا ہے؟ اسی کو فرماتے ہیں اللہ ترا، کیا آپ دیکھتے نہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کے دے، کیا آپ دیکھتے نہیں ان دلالت کون الوصف علتا لا یقتضی تعدیتہ، کیا مطلب؟ کہ وصف کے علت ہونے کی دلالت، یعنی ہم نے کسی حکم کے اندر کسی وصف کو علت بنا دیا، تو اب گویا کسی اصل کے اندر کسی حکم کا جو وصف تھا اس وصف کو ہم نے کیا بنا دیا؟ علت بنا دیا۔ تو گویا اب وہ وصف جو ہے اس حکم کی کیا ہے؟ علت ہے۔ تو کیا آپ دیکھتے نہیں کہ کسی وصف کے علت ہونے کی دلالت لا یقتضی تعدیتہ، یہ جو ہے اس حکم کے تعدیہ کو مستلزم نہیں ہے کہ یہ حکم اس سے کسی اور کی طرف کیا ہو؟ وہ متجاوز ہو۔ کیا آپ دیکھتے نہیں وصف کے علت ہونے کی دلالت یہ اس وصف کے متعدی ہونے کو مستلزم نہیں،
بل یعرف ذلک بمعنى فی الوصف۔ دیکھیے امام شافعی رحمہ اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں ایک اصل ہے، اس اصل کا ایک حکم ہے اور اس حکم کا ایک وصف ہے۔ ہم نے اس وصف کو ہم نے کسی حکم کی علت قرار دیا تو وصف کا کسی حکم کی علت ہونا یہ اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ وہ کسی اور فرع کی طرف کیا ہو، متعدی ہو۔ فرماتے تعدیہ، کیا چیز؟ تعدیہ یہ جانا جاتا ہے وصف کے اندر ایک معنی کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ یعنی حکم کا جو وصف ہے ہم اس وصف کے اندر ایک معنی پاتے ہیں تو اس معنی کی وجہ سے تعدیہ ہوتا ہے، نہ یہ کہ خود جو ہے وصف کا علت بن جانا جو ہے یہ مستلزم ہو کس چیز کو؟ تعدیہ کو۔ گویا فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ کسی حکم کا کوئی وصف کسی حکم کی علت بن جائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ متعدی ہو جب تک کہ اس وصف کے اندر ایک ایسی صفت نہ پائی جائے جو صفت تعدیہ کو مستلزم ہو۔ گویا وصف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وصف خاص ہوتا ہے، ایک وصف عام ہوتا ہے۔ گویا جو وصف کسی حکم کے ساتھ خاص ہوگا وہ تعدیہ کو نہیں چاہے گا، لہذا ثمنیت جو ہم نے ایک وصف قرار دیا ہے حجر ہے سونا اور چاندی کے اندر، گویا یہ وصف اسی حکم کی علت مخصوصہ ہے۔ اور کچھ ایسے احکام ہوتے ہیں جن احکام کے جو اوصاف ہوتے ہیں اور وہ اوصاف ان احکام کی علت بنتے ہیں مگر وہ انہی کے ساتھ خاص نہیں ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ خاص نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ عام ہوتے ہیں۔ لہذا جب حکم کا وصف عام ہوگا تو تعدیہ کو چاہے گا، اور جب حکم کا وصف خاص ہوگا کسی اصل کے ساتھ تو وہ تعدیہ کو نہیں چاہے گا۔ کیا آپ دیکھتے نہیں وصف کا علت ہونا یہ حکم کے تعدیہ کو مستلزم نہیں ہے، بل یعرف ذالک، بلکہ تعدیہ یا وہ تعدیہ حکم جو ہے یہ جانا جاتا ہے بمعنى فی الوصف، وصف کے اندر کسی معنی کی وجہ سے۔ وہ معنی کیا ہے؟ جب وصف عام ہوگا تو تعدیہ ہوگا، وصف خاص ہوگا تو تعدیہ نہیں ہوگا۔ بعض دیکھنا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے دن ہماری سنی حنفیہ کے وجہ قولنا، ہمارے قول کی دلیل کیا کہ تعدیہ تعلیل جو ہے یہ تعدیہ تعلیل کے لیے لازم ہے، جب ہم تعلیل کریں گے تو تعدیہ فرع کی طرف ہوگا۔ ہمارے قول کی دلیل یہ ہے ان دلیل الشرع لا بد ان یوجب علما او عملا، شرع کی جو بھی دلیل ہے چاہے کتاب اللہ کو مانے، چاہے سنت کو مانے، چاہے اجماع کو مانے یا تعلیل کو مانے، قیاس ہے کہ نہیں ہے؟ دلیل ہی رہے وہی ماخذ شرع میں نہ ہے۔ فرماتے ہیں شرع کی جو بھی دلیل ہے لا بد ان یوجب علما، ضرور وہ علم اور یقین کا ایجاب اور اثبات کرے گی، یعنی علم یقینی کو یا تو وہ ثابت کرے گی او عملا، یا علم یقینی کو وہ واجب نہیں کر رہی ہے تو کم از کم وہ عمل کو یقینی طور پر کیا کرے گی؟ واجب کرے گی۔ ہم قیاس کو دیکھتے ہیں وہ علم یقینی کا افادہ تو نہیں کرتا ہے مگر عمل بالیقین کو بہرحال وہ کیا کرتا ہے؟ واجب کرتا ہے۔ فرماتے ہیں شرع کی دلیل ضرور علم کو واجب کرے گی کہ اس سے علم یقینی حاصل ہوگا، او عملا، یا یہ کہ علم یقینی کو واجب نہیں کر رہا ہے تو کم از کم وہ عمل بالیقین کو واجب کرے گا۔ وَهَذَا لَا يُوجِبُ عِلْمًا، هذا کا مشار الیہ وہی جب آپ نے تعلیل ایسی علت سے کی جو علت اسی اصل کے ساتھ خاص ہے، کسی فرع کی طرف متعدی نہ ہوئی، یعنی تعلیل بعلت قاصرہ، اور یہ یعنی تعلیل بعلت قاصرہ لا یوجب علما، یہ علم کو واجب نہیں کرتی۔ علم سے مراد یعنی علم قطعی اور علم یقینی کو واجب نہیں کرتی۔
کیوں؟ لکونہ دلیلا ظنیا، اس لیے کہ تعلیل بہرحال یہ قیاس ہے اور قیاس ایک دلیل ظنی ہے۔ ولا یوجب عملا فی المنصوص علیہ، میں نے ابھی عرض کیا تھا، اور یہ آپ نے علت قاصرہ سے جو تعلیل کی ہے، آپ یہ بتائیں کیا منصوص علیہ کے اندر، اصل کے اندر عمل کو واجب کر رہی ہے؟ فرماتے ہیں یہ علم کو تو، یقین کو تو واجب کر ہی نہیں رہی ہے، یہ عمل کو بھی منصوص علیہ کے اندر واجب نہیں کر رہی ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ ثَابِتٌ بِالنَّص، فرماتے ہیں اس لیے کہ منصوص علیہ کا جو حکم ہے، اصل کا جو حکم ہے خود نص سے ثابت ہے۔ وَالنَّصُّ فَوْقَ التَّعْلِيلِ، اور نص رسول اعظم، نص رسالت مآب، نص شارع امت فوق التعلیل، تعلیل بعلت قاصرہ سے بڑھ کر کے ہے۔ کجا نص کجا تعلیل، نص کے ہوتے ہوئے کیا ہم تعلیل کی طرف نظر کریں گے؟ بس میں گئی نص رسالت یہ اعلیٰ درجے کی دلیل شرع ہے، برخلاف کس کے؟ تعلیل بعلت قاصرہ کے، کہ اس کے اعتبار سے بہت اضاف دلیل ہے کہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ منصوص علیہ کا حکم یہ خود نص سے ثابت ہے۔ والنص فوق التعلیل، اور نص کا مقام اور مرتبہ، نص کا مقام اور مرتبہ تعلیل سے بڑھ کر کے ہے۔ نص یہ دلیل اعلیٰ ہے دلیل تعلیل سے، کیوں؟ اس لیے کہ نص یہ قطعی ہے۔ اب جب منصوص علیہ کا حکم جو ہے وہ نص سے ثابت ہے، دلیل قطعی سے ثابت ہے، تو کون سی حاجت ہے، کیا ضرورت ہے اس دلیل کی طرف، اس تعلیل بعلت قاصرہ کی طرف ایجاب حکم کی، اس بات حکم کی نسبت کرنے کی جو اس سے اضاف دلیل ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں فلا یصح قطعہ عنہ، فلا یصح قطعہ عنہ، قطعہ کا مطلب جب نص سے نص کا حکم ثابت ہے تو ہم حکم نص کو، منصوص علیہ کا حکم اسی نص سے ثابت مانیں گے، اور نص سے ہٹ کر کے تعلیل سے ہم ایجاب حکم نہیں کریں گے۔ فلا یصح قطعہ عنہ، لہذا اس منصوص علیہ کا حکم جو نص سے ثابت ہے، ہم اس کو اس سے یعنی نص سے منقطع کر کے ہم عدول کریں تعلیل کی طرف، دلیل اضاف کی طرف، یہ صحیح نہیں ہے۔ فلا یصح قطعہ، قطع تو قطعاً کا مطلب فلا یصح عدولہ کا معنی یہاں پر کر لے۔ لہذا منصوص علیہ کے حکم کے ایجاب کو ثابت کرنا، یا یوں کہہ لیجئے کہ نص سے حکم کا عدول کرنا کیا ہے، صحیح نہیں کہنا۔ اصل میں اب یہ تعبیر ایسی انہوں نے کہ مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا کیا، کہ جب نص سے حکم ثابت ہے منصوص علیہ کا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے عدول کرنے کی، اس کو چھوڑ کر کے اس سے ہم اضاف دلیل سے ثابت کریں۔ فلا یصح قطعہ عنہ یعنی نص سے، نص کے حکم کو منقطع کرنا اور جانا کس کی طرف؟ تعلیل بعلت قاصرہ کی طرف، اضاف دلیل کی طرف، یہ صحیح نہیں، ترجیح مرجوح جائز نہیں ہے۔ فلم یبقى للتعلیل حکم سوى التعدیہ، اب فرماتے ہیں نص کا حکم، وہ منصوص علیہ کا حکم جب نص ہی سے ثابت ہو گیا، بات میں آگی تعلیل کی کوئی حاجت نہیں، تعلیل کی کوئی حاجت نہیں، تو اب آپ نے تعلیل کس مقصد کے لیے یہاں فرمایا؟ تعلیل کس کام کے لیے کیا؟ نص کا حکم، منصوص علیہ کا حکم تو نص سے ثابت ہو لیا، اب تعلیل کس لیے کیا؟ اسی تحصیل حاصل کے لیے، اسی تحصیل حاصل کے لیے۔ بات میں آگی فرماتے ہیں فلم یبقى للتعلیل حکم سوى التعدیہ، تو تعدیہ کو چھوڑ کر کے اب تعلیل کا کوئی حکم باقی نہ رہا، تعلیل کا اب ایک ہی کام نہ رہا کہ ہم کیا کریں، تعلیل کر کے کسی فرع کی طرف تعدیہ کریں۔ اب سمجھ آ گئی وہاں جو کہتا خصوص علت، تو ان کے یہاں علت کچھ علتیں ایسی ہیں جو اپنے اصل کے ساتھ خاص ہوتی ہیں اور انہی میں ایجاب حکم کریں گی اور کسی اور کی طرف متعدی نہ ہو۔ فَإِنْ قِيلَ، کوئی کہہ سکتا ہے کہ تعلیل
دیکھیے ایسا ہے، ہم آپ کو بتا دیں، کچھ اوصاف ایسے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جن اوصاف کے بارے میں خود شارع ہی نے یہ نص فرما دیا، بات میں آ گئی۔ مثلا سونا اور چاندی، سمجھ رہے ہیں، یہ خود ثابت ہے نص سے کہ ان کے اندر اسمان کا باقی جو اسمان ہیں وہ سب اسمان اصطلاحیہ ہیں۔ کیا ہیں؟ اسمان اصطلاحیہ ہیں۔ بھائی سونا چاندی کو چھوڑ کر کے روپیہ لے لیں، پیسہ لے لے، اور جو بھی اس طریقے سے آسمان کہیں یورو کہیں کچھ نہ کچھ سب چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، تو وہ حقیقت کے اعتبار سے آسمان نہیں، بلکہ وہ کیا ہے؟ اصطلاحی اعتبار سے۔ جب تک اصطلاح قائم ہے، کسی وقت 1 پیسہ، 2 پیسہ، 3 پیسہ، 5 پیسہ، 20 پیسہ، 25 پیسہ، 50 پیسہ چلتا تھا، کسی وقت 2000 تو چل رہا ہے، 1000 کا نوٹ چلتا تھا، آج وہ سب باقی رہ گئے۔ 1 روپیہ 2 روپیہ چلتا تھا، آج ان کی ثمانیت باقی رہ گئی۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ مجتہد جو ہے، بات میں آ گئی، خود نصوص کے اندر پہلے وہ غور کرتا ہے، کیا نص سے یہ حکم جو ہے اسی کے ساتھ خاص تو نہیں ہے؟ اگر وہ حکم خاص ہے تب وہ تعلیل وہاں نہیں کرے گا، لیکن جہاں پر وہ حکم جو ہے اسی اصل کے ساتھ خاص نہیں، اب وہ تعلیل کرے گا۔ تو بہرحال جب وہ تعلیل کرے گا تو اس تعلیل سے وہ حکم غیر کی طرف متعدی ہوگا کہ نہیں متعدی ہوگا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہاں پر اشیاء ستہ کے اندر جو تعلیل فرمائی ہے وہ کس چیز سے فرمائی ہے؟ سمنیت سے تعلیل نہیں فرمائی ہے، جو اصل کے ساتھ کیا خاص ہے، انہوں نے کیل قدر مال جنس کو فرمایا کہ دیکھا جائے شارع نے صرف مجانس چیزوں ہی کا ذکر فرمایا، اور غور کریں تو اس میں صرف قدری ہی چیزیں ہیں، یا تو مکیل ہیں یا موزون ہیں، اس سے ہٹ کر کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ شارع کے اس تقابل فرمانے میں ذہب بالذہب، فضہ بالفضہ، سمجھیں، امام ابو حنیفہ کے مدارک کو سمجھنا اتنا آسان نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ شارع نے کسی مقصد سے یہاں پر 2 ہی نوع کی چیزوں کو رکھا ہے، پھر یہ سرکار نے جو ایک کے مقابل میں اسی کو رکھا، کسی اور کو نہیں رکھا، یہ تقابل بھی بے معنی نہیں ہے، یہ مقابلہ بتا رہا ہے کہ مجانست و اشیاء کے مابین، پھر یہ کہ وہ از جن سے کیا ہیں قدر ہوں، یعنی قدری چیزوں میں سے ہوں۔ تو انہوں نے اب یہ تعلیل جب فرما دی تو اب جہاں جہاں پر مجانست پائی جائے گی اور جہاں پر قدر پایا جائے گا وہاں پر اس حرمت ربا کا دورہ ہوگا تفاضل کے ساتھ۔ ایسے اور بھی آپ دیکھیں، سرکار نے وہاں طواف کی علت بیان فرما دی۔ کون سی علت؟ طواف کی علت سرکار نے بیان فرمائی۔ طواف جہاں جہاں، صرف ایک بلی ہی نہیں، گھروں میں چوہے ہیں، آتے جاتے ہیں، چمگادڑ ہے، ان کا بھی، چمگادڑ تو نہیں، وہ کیا بولتے ہیں، ششودر ہے، اس کا آنا جانا ہے۔ اس طریقے سے نہ جانے کتنے ہیں جہاں پر طواف کی علت پائی جاتی ہے، سقوط نجاست کے اندر مؤثر ہے کہ نہیں ہوتی۔ فَإِنْ قِيلَ التَّعْلِيلُ بِمَا لَا يَتَعَدَّى يُفِيدُ اخْتِصَاصَ حُكْمِ النَّصِّ بھی، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تعلیل جو انہوں نے کی ہے یہ بے فائدہ نہیں بلکہ با فائدہ ہے۔ تعلیل سے کم اتنا فائدہ تو حاصل ہوا کہ نص کا جو تعلیل نے یہ بتا دیا کہ یہ حکم جو ہے وہ اسی اصل کے ساتھ کیا ہے، حکم نص خاص ہے، اتنا تو فائدہ حاصل ہوا۔ تو اگر کوئی یہ کہے التعلیل بما لا يتعدى، ایسی علت قاصرہ سے تعلیل کرنا جو متعدی نہ ہو، یفید، یہ فائدہ دیتی ہے، کیا فائدہ؟ اختصاص الحکم، حکم النص بھی، کہ نص کا حکم جو ہے وہ اسی کے ساتھ کیا ہے، وہ خاص ہے۔ تو یہ ایک فائدہ تو ہو گیا۔ قلنا، ہم کہیں گے ھذا یحصل بترک التعلیل، آپ تعلیل کریں یا نہ کریں، نص کا حکم جو ہے وہ اسی اصل کے ساتھ منصوص علیہ کے ساتھ خاص ہے۔ فرماتے یہ عدم تعلیل سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ اختصاص تعلیل کے پہلے ہی کیا ہے، وہ ثابت ہے، اس لیے کہ نص اپنے صیغہ کے اعتبار سے صرف اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ حکم جو ہے منصوص علیہ کے ساتھ کیا ہے، وہ خاص ہے، اور عموم
جو ہے وہ صرف کس سے ثابت ہوا کرتا ہے؟ تعلیل ہی کے ذریعے ثابت ہوا کرتی ہے۔ اور جب ہم نے تعلیل کیا نہیں، اس کا صاف مطلب یہ ہو گیا کہ یہ حکم نص کے ساتھ، نص کا حکم یہ اصل ہی کے ساتھ خاص ہے۔ اگر یہ عام ہوتا تو تعلیل مجتہد ضرور اس کے کیا ہے وہ کرتا۔ فرماتے ہیں یہ ترک تعلیل سے حاصل ہے علی ان التعلیل بما لا يتعدى لا يمنع التعلیل بما يتعدى۔ کیا مطلب؟ آپ نے اس حکم کی ایسی علت بیان کی جو متعدی نہ ہو، اور ہم نے اس حکم کی ایسی علت بیان کر دی جو کیا ہے متعدی۔ سمجھ؟ تو اب تعلیل بما لا يتعدى، یہ تعلیل بما يتعدى سے معنی نہیں، تعلیل بما يتعدى سے معنی نہیں۔ آپ نے اس حکم کی تعلیل ایسی علت سے فرمائی جو غیر متعدی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس حکم کی ایسی علت بیان فرما دی جو کیا ہے متعدی ہے۔ تو تعلیل بما لا يتعدى، تعلیل بما يتعدى سے معنی نہیں۔ کیا مطلب؟ جب ایسی علت سے اس کی تعلیل کر دی گئی جو متعدی ہے، تو اب وہ منصوص علیہ کا جو حکم ہے وہ اسی کے ساتھ خاص رہا، اسی کے ساتھ خاص رہا۔ آپ کہتے ہو کہ یہ تعلیل اس لیے کی ہے تاکہ جو ہے وہ نص کا حکم اسی اصل ہی کے ساتھ کیا رہے خاص رہے۔ جب کسی معلل نے اس کی ایسی علت کے ذریعے تعلیل کر دی جو تعلیل متعدی ہے کسی فرع کی طرف، تو اختصاص رہے گا۔ تو آپ نے جو فائدہ دکھایا تھا کہ نص کا حکم جو ہے وہ اصل ہی کے ساتھ خاص ہے، اس لیے ہم نے تعلیل کر دی۔ جب مجتہد نے کہا اس حکم کی یہ علت نہیں ہے بلکہ اس حکم کی علت یہ ہے، اب وہ جو تعلیل کر رہا ہے وہ تو متعدی ہے، تو اب وہ فائدہ دے گا اختصاص حکم نص کا، تو فائدہ بھی حاصل نہیں رہا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فَتَبْطُلُ هَذِهِ الْفَائِدَةُ، تو آپ نے جو فائدہ یہاں پر بیان کیا یفید اختصاص حکم النص سے بھی، کہ نص کا حکم جو ہے وہ اسی کے ساتھ خاص ہے، یہ فائدہ تو اب رہا نہیں، یہ فائدہ کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا۔ وَأَمَّا دَفْعُهُ فَنَقُولُ، رہ گیا قیاس۔ قیاس سے مراد یہاں پر قیاس مخالف کو دفع کرنا۔ کس کو؟ ظاہر سی بات ہے امام اعظم امام شافعی کے قیاس کو، امام شافعی امام ابو حنیفہ کے قیاس کو، ایک فقیہ دوسرے فقیہ کے قیاس کو دفع کرتا ہے کہ نہیں دفع کرتا ہے؟ فرماتے ہیں رہا قیاس مخالف کو دفع کرنا، فنقول، تو ہم کہتے ہیں العلل نوعان، علتیں یعنی حکم کی علتیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک تو تردیۃ، علت تردیہ کہلاتی ہے، اور ایک علت مؤثرہ کہلاتی ہے۔ علت تردیہ کس کو کہتے ہیں؟ علت تردیہ کی تعریف ہی الوصف الذی اعتبر فیہ دوران الحکم معه وجودا عند البعض ووجودا وعدما عند البعض الآخر من غیر نظر الى ثبوت اثرہ فی موضع بنص او اجماع۔ کیا مطلب؟ یعنی علت تردیہ ایسی صفت کو کہتے ہیں جس صفت کے اندر اس بات کا اعتبار ہو کہ یہ حکم جو ہے اس وصف کے ساتھ وجوداً دائر رہے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی جب یہ وصف پایا جائے گا تو یہ حکم بھی کیا ہے پایا جائے گا۔ تو علت تردیہ ایسی صفت کو کہتے ہیں جس صفت کے اندر دوران حکم کا اعتبار کیا جائے وجود وصف کے ساتھ، کہ جب یہ وصف ہوگا تو یہ حکم ہوگا۔ یہ بعض کے نزدیک ہے، یعنی بعض کے نزدیک ہے۔ اور دوسرے بعض کے نزدیک علت تردیہ کی تعریف ایسی صفت ہے جس میں دوران حکم کا اعتبار کیا جائے وجوداً و عدماً۔ کیا مطلب؟ یعنی جب یہ وصف ہوگا تب یہ حکم ہوگا، وصف نہ ہوگا تو حکم نہ ہوگا۔ پہلے میں کیا تھا کہ وجود کے اعتبار سے پایا جائے گا تو حکم ہوگا، مگر نہیں پایا گیا تو حکم ہوگا یا نہیں ہوگا، اس سے وہ ساکت۔ تو بعض کے نزدیک کیا ہے وجوداً و عدماً، اتنی بات سمجھا کہ من غیر نظر الی ثبوت اثرہ فی موضع بنص او اجماع، اس کی طرف نظر کیے بغیر کہ
کسی مقام کے اندر اس کا اثر ثابت ہے یا ثابت نہیں، اس کی طرف نظر نہیں کیا جائے۔ اس سے اصل میں استدلال امام شافعی رحمہ اللہ کرتے ہیں۔ ہم حنفیہ علت تردیہ سے نہیں، پیچھے آپ پڑھ چکے، وصف کا صالح ہونا، معدل ہونا کیا ہے؟ شرط ہے، پیچھے پڑھا تھا نا۔ معدل کا مطلب وہی مؤثر ہونا، کیا ہونا؟ مؤثر ہونا۔ تو ہم حنفیہ علت مؤثرہ سے کیا کرتے ہیں؟ استدلال کرتے ہیں، اور علل تردیہ کو کیا کرتے ہیں؟ دفع کرتے ہیں۔ وہ کیسے دفع کرتے ہیں اس کو آپ پڑھیں گے۔ تو علت کی دو قسمیں، ایک تردیہ ایک مؤثرہ۔ وعلی کل واحد من القسمین ضروب من الدفع، علل تردیہ اور علل مؤثرہ، ان علت کی دونوں قسموں میں سے ہر قسم کے اوپر وہ قسم کی دفعیں ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی طرح طرح سے ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ دفع کیا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم ظاہر سے بات علت تردیہ کو دفع کرتے ہیں، اور وہ جب دفع کریں گے علت مؤثرہ کو تو اس کا جواب ہم اس طور پر دیں گے۔ اما وجوہ دفع العلل التربیہ، رہا علل تردیہ کے دفع کرنے کے طریقے تو چار ہیں۔ ایک القول بموجب العلہ، ایک قول بموجب العلہ ہے، دوسرا ممانعت، تیسرا بیان فساد وضع، چوتھا مناقضہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ چار قسمیں ہوں گی۔ سب سے پہلے یہ قول بموجب العلہ کو بیان کریں گے، اس کو انشاءاللہ کل بتائیں گے، تو آپ پر واضح ہوگا کہ القول بموجب العلہ کا مطلب کیا ہے، اور علت تردیہ کو کیسے ہم اس طریقے سے دفع کرتے ہیں۔